السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ وقال تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم۔ محترم سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو سلسلہ پچھلے سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گیا تھا، ہفتہ واری درس کا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان دروس کو ہم سب کی اصلاح کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس امت کے دو اہم ترین مسائل ہیں اس وقت۔ ایک مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ ہے اخلاق کا مسئلہ ہے۔ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے لیے اور سماج کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے اور اخلاق بھی ضروری ہے۔ بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ انسان کے پاس اگر اخلاق نہ ہو تو عقیدے کی دعوت بھی بیکار ہے اور ناکام ہے۔ کوئی شخص ہمارے قریب آئے گا تو سب سے پہلے وہ عقیدہ نہیں دیکھے گا، اخلاق دیکھے گا۔ آپ دنیا کا بہترین عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، توحید آپ بیان کر دیں، لیکن اخلاق نہ ہو تو آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ اس دنیا میں کیوں آئے؟ آپ نے خود فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مصالح الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم کو مکمل کروں۔ یعنی آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد اچھے اخلاق کی تعلیم ہے۔
کیونکہ اخلاق کے بغیر انسان ادھورا ہے، قوم اور سماج ادھوری ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اخلاق کے بغیر انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم کو مکمل کر دوں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ سب سے اچھا مسلمان شریعت کی نگاہ میں کون ہے۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھا اخلاق وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو ظاہری دیندار ہو، نمازی ہو۔ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسلام کی اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب آپ کے پاس اخلاق نہ ہو۔ اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے، ان سارے شعبوں سے آپ اخلاق کو نکال دیجئے، وہ برباد ہو جائے گا۔ انسان کی ازدواجی زندگی ہے، شادی شدہ زندگی، آپ اخلاق نکال دیجئے، وہاں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یعنی اچھا مسلمان بننے کے لیے جہاں نماز کی ضرورت ہے، روزے کی ضرورت ہے، حج اور دیگر عبادتوں کی ضرورت ہے، وہاں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے اسلام کے اعتبار سے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق اچھا نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ شخص اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایمان کو کامل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے کامل مسلمان کون ہے؟ جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے۔ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یعنی اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کا ایمان ابھی ادھورا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اخلاق کو اچھا بنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، ادھورا ہے وہ ایمان میں۔ ایمان کی پختگی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ دو چیزیں آئیں، ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے اخلاق ضروری، نمبر دو ایمان کو کامل کرنے کے لیے اخلاق ضروری۔ اب اور آگے آئیے، ہم میں سے ہر آدمی جنت کا دعوے دار ہے، ہر شخص کو جنت چاہیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے ہر شخص ٹوٹی پھوٹی محنتیں بھی کر رہا ہے۔ تلاوت کر لی، صدقہ و خیرات کر لیے، نمازیں پڑھ لی، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جس کو دے گا وہ کون ہوگا؟ شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ دیکھیے، نماز پڑھ لینا بہت آسان کام ہے اخلاق کے مقابلے میں۔
روزہ، زکوٰۃ، حج یہ آسان کام ہے اخلاق کے مقابلے میں. جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کون پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، کہ میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت میں بلند درجے کی، جنت میں بلند مقام کی گارنٹی اور ضمانت میں لے رہا ہوں کہ اسے ملے گا. وہ کون آدمی ہے؟ لمن حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. آپ کے پاس عبادتیں ہیں لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ جنت میں بلند درجہ نہیں پا سکتے. معروف روایت جو بارہا آپ نے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. کہا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو بڑی نمازی ہے، نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے. عبادت کے اعتبار سے اچھی ہے لیکن اخلاق کے اعتبار سے بری ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ جہنمی ہے. آپ غور کیجئے کہ ہم کہیں اس خوش فہمی میں تو مبتلا نہیں ہے نا کہ میں بہت اچھا نمازی ہوں، بہت تلاوت بھی کرتا ہوں، صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری پیشی ہو تو نتیجہ 0، 0. یہاں یہ عورت بظاہر نمازی ہے، بظاہر دیندار ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ دے رہے ہیں کہ ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، جنت میں نہیں جائے گی. کیوں؟ اخلاق اچھا نہیں ہے. ایک اور عورت کا ذکر کیا، فرمایا کہ بہت زیادہ دیندار نہیں، ہاں فرائض پڑھ لیتی ہے، فرائض تو سب کو پڑھنا ہی ہے، اس سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ نفلی نمازوں کا، نفلی عبادات کا اہتمام نہیں ہے، البتہ با اخلاق ہے. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. ایک حدیث پہلی روایت میں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے اعلیٰ حصے میں ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور یہاں پر عبادت تو ہے، اخلاق نہیں ہے. وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اس کا فیصلہ جہنم کے حق میں ہوگا. آپ دیکھیے اخلاق کی اہمیت کتنی ہے. قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اعمال تولے جائیں گے نا، اگر ایک نیکی کم پڑ گئی وہاں، صرف ایک نیکی، تو آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اور ایک نیکی اگر زیادہ ہو گئی تو جنت میں چلا جائے گا. یعنی اتنا اہم معاملہ ہوگا وہ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جب انسان کے عمل تولے جائیں گے، ایک نیکی پر فیصلہ ہوگا، اگر ایک نیکی کم ہو گئی تو گیا جہنم میں، اور ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو جنت کی طرف فیصلہ ہوگا. اس میزان کو اور اپنے عمل کو وزنی بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہی اخلاق ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز انسان کا اخلاق ہوگا. یعنی اخلاق نہیں تو نیکیوں کا کوئی تصور نہیں ہے.
نیکیاں کام کی نہیں. اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ نیکی اور برائی کیا ہے, نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت, تو آپ نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. آپ نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. یہاں کسی نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کسی چیز کا نام نہیں لیا. آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق, نیکی اچھے اخلاق کا نام. نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی اگر با اخلاق نہ بن سکا تو آپ کو یہ عبادت کیا سکھا رہی ہے؟ عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ عبادتوں کا مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان با اخلاق بن جائے. قرآن نے کہا نا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. نماز انسان کو اچھا بنانے کے لیے, با اخلاق بنانے کے لیے. اگر یہ نماز ہمیں با اخلاق نہ بنا سکی, وہی رذائل, وہی بد اخلاقیاں اور وہی برائیاں انسان کے اندر اگر موجود ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ نماز نے ہم کو فائدہ نہیں دیا. اسی لیے فرمایا البر حسن الخلق, نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اب دیکھیے, قیامت کے دن اللہ کے رسول سے قربت حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو با اخلاق ہوگا. نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کا نام نہیں لیا اس لیے کہ پتہ ہے کہ نماز, روزے, زکوٰۃ اور حج کی موجودگی میں اگر اخلاق نہیں ہوگا تو بد اخلاقی انسان کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے گی. کہاں ہے ہم غور کریں, ہم اخلاق کے کس مرتبے پر فائز ہیں؟ ہم سے تو کسی کا غصہ برداشت نہیں ہو پاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو گالیاں کھائی تھی نا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو برسر عام ذلیل کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر پھینکے جاتے, لیکن آپ نے کبھی پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیا, گالیوں کا جواب بددعا سے نہیں دیا. آپ نے کبھی کسی کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا, کیونکہ یہ اخلاق کی منافی چیزیں ہیں. جو رسول اخلاق کی تعلیم دے, ایسا نہیں کہ رسول کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی. آپ دیکھیے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ترین انسان اس دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا. کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو آپ کے اخلاق اور آپ کے مرتبے تک پہنچ سکے. لیکن اس رسول کے ساتھ جب بد اخلاقی کی گئی, بدتمیزی کی گئی, رسول نے بد اخلاقی کا جواب کبھی بد اخلاقی سے نہیں دیا. سیرت میں واقعات بھرے پڑے. اب دیکھیے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ایک شخص, ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے. آپ کی چادر کھینچ لی, اور اتنی تیزی کے ساتھ اس نے چادر کھینچی تھی کہ چادر کے نشانات گلے پر پڑ گئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ سلوک اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم کیا کریں گے. اگر کوئی آ کر کے ہمارا یہ کرتا پکڑ لے, ہمارا کوئی شرٹ پکڑ لے, ہم کیا کریں گے. اور کہنے لگا کہ مر لی من مال اللہ الذی عندک, جو مال تمہارے پاس ہے وہ مجھے بھی دو. ایک تو آیا بھیک مانگنے کے لیے, اور سوال کس انداز میں کر رہا ہے؟
چادر کھینچ کر. آج ہمارے پاس کوئی اس طرح سے مانگنے والا آئے, ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہمارا جواب اس کو کیا ہوگا؟ ہم 2 تھپڑ مار کر کے اس کو بھگا دیں گے. چادر کھینچی ہے, اتنی زور سے کھینچی کہ اس کے نشانات گلے پر ہیں, اور کہہ رہا ہے کہ مال دو مجھے مال کی ضرورت ہے. حضرت انس کہتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ, اللہ کے رسول اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ہنس رہے تھے, غصہ نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. چاہتے تو صحابہ کرام کو کہہ سکتے تھے کہ اس کو پکڑ کے پیٹ دو, اس کو سزا دو, لیکن آپ اس کی طرف مسکرائے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو. دیا آپ نے. اس طرح کی بے شمار مثالیں کتب احادیث کے اندر ملتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, 2 آیتیں, اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اور فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, دیکھو معافی کو اختیار کرو. دنیا کے اندر, سماج میں, گھر میں, خاندان میں لوگ برابر نہیں ہیں اخلاق کے اعتبار سے. معافی کا پہلو جتنا غالب رہے گا زندگی اتنی آسان رہے گی. بدلے کا پہلو جتنا غالب رہے گا زندگی مشکل ہو جائے گی. فرمایا خذ العفو, اے رسول آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی کا حکم دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں سے زیادہ ٹکراؤ نہ کریں. جو جاہل ہے, لا علم ہے, اس سے زیادہ ٹکراؤ نہ کریں بلکہ منہ پھیر لیجیے. تو یہ جو سارے دلائل ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بطور یاد دہانی آج کے اس درس کی ابتدا میں نے کی ہے. اس درس کی ابتدا میں نے اسی لیے کی ہے کہ اگر ہمیں دین کے کچھ کام کرنے ہیں, سماج میں خیر پھیلانی ہے, لوگوں کی ہدایت کے خواہش مند ہیں, تو اس خواہش کی تکمیل صرف عقیدے کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی ضرورت ہے. اخلاق کا معنی بزدلی نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لے. اخلاق انسان کے اندر ہمت یقیناً پیدا کرتا ہے. اخلاق کا معنی یہ ہے کہ انسان, دیکھیے حضرت عائشہ کیا کہتی رضی اللہ تعالی عنہا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ ہے اخلاق. آپ کو گالی دی, آپ نے برداشت کیا. آپ کی بیٹی کو کسی نے قتل کیا, معاف کر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں بیٹی کے قاتل کو اللہ کے رسول نے معاف کیا. آپ کے چچا کو کسی نے شہید کیا, وہ آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے, آپ نے اس کی معافی کو قبول کر لیا, وہ مسلمان ہو گئے. صحابہ کرام کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا. اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہمارا رویہ بھی وہی ہو. اگر کسی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ فلاں آدمی آپ کے خلاف یہ بول رہا ہے, ہم درگزر کریں, بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. اگر واقعی اس نے کہا, ہمارا ریئیکشن اور رویہ یہ ہو کہ ہم اس کی معافی کے لیے دعا کریں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی معاملہ آیا, اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں, بدلہ کب لیا؟ جب اللہ کی حرمتیں توڑی گئیں, اللہ کی حدیں توڑی گئیں, وہاں پر آپ نے اللہ کے لیے بدلہ لیا. کسی چور نے چوری کی, آپ نے اس کے ہاتھ کاٹے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. کسی نے زنا کیا, آپ نے اس کو رجم کر دیا, اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ ایک اللہ کی حد ہے. تو ہمارا معاملہ یہ کہ جہاں اللہ کی حدود پامال ہوتی ہے وہاں خاموش رہتے ہیں.
اور جہاں اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے لڑنے کے لیے ہم آگے ہو جاتے. معاملے کو پلٹ دیجیے. جہاں اللہ کی حدیں پامال ہو وہاں خاموش نہ رہیں بلکہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں معاملہ ذات کا آئے، کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے کسی طرح کا نقصان پہنچایا، درگزر کا معاملہ کرے. جب تک یہ درگزر کا معاملہ نہیں آئے گا ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. اب اخلاقی بہت ساری خوبیاں ہیں، میں ایک سلسلہ وار اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تو اخلاق کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں احادیث تھی. اب ہماری شریعت نے ایک ایک اخلاقی خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ اخلاقی خوبی ہمارے اندر ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے دروس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اللہ نے ہم کو عقیدہ دیا ہے، اللہ نے ہم کو توحید دی ہے، اللہ نے ہم کو شرک سے دور رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سماج میں اخلاقی برائیاں ہیں. ان اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ با اخلاق اس دنیا میں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول سے زیادہ با اخلاق کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے باوجود بھی آپ اپنے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق والا بنا. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے مجھے شکل و صورت کے اعتبار سے تو بہت اچھا بنایا، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کریں. اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہو. صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے رسول کی سیرتیں پڑھنے کی کوشش کی جائے. جب تک ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اللہ کے رسول کی سیرت نہیں پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، ہمارے اندر اچھا اخلاق نہیں آ سکتا. دیکھیے ہمارے جو علماء گزرے ہیں دنیا آج یاد کرتی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر صرف علم کے ذریعے مقام و مرتبہ نہیں پایا بلکہ اخلاق کے ذریعے مقام و مرتبہ پایا. میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا اخلاق کے حوالے سے. ہمارے اس ہندوستان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ رات میں اگر کوئی نیا فرقہ پیدا ہو جائے اسلام کے خلاف تو صبح کو اگر کوئی جواب دے سکتا ہے اس کے خلاف تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. قادیانیوں کے خلاف، آریہ سماج کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جو جوابات انہوں نے دی ہیں آج بھی کتابیں ہیں. ان کے بارے میں کسی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی کسی وہابی کو قتل کر دے اسے شہید کا ثواب ملے گا. کسی شخص نے یہ سوچا کہ اگر کسی کو قتل ہی کرنا ہے تو اس سے بڑا آدمی کون ہوگا، سب سے زیادہ ثواب تو اسی کو مارنے پر ملے گا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پر قاتلانہ حملہ اس نے کیا اور آپ شدید زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس کے گھر والوں کو معاف کر دیں. اب آپ سوچیے کہ ہمارے اوپر اگر کسی نے اٹیک کیا ہے، ہمارے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک کام کیا جو بہت سالوں کے بعد سامنے آیا. کہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا اکیلا آدمی ہے، لیکن اس اکیلے آدمی کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہے. یہ آدمی تو جیل میں اور پورا گھر پریشان ہے نا. کمانے والا اکیلا آدمی تھا، بیوی بچے ان کی کفالت کون کرے گا.
مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے گھر والوں کا خرچہ جاری کر دیا تھا. یہ اخلاق تھا. کہا ٹھیک ہے میرا جھگڑا ایک اکیلے آدمی سے پورے گھر سے تو نہیں ہے نا, میرے ساتھ اس کا جھگڑا ہونے کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کے گھر کا خرچہ چپکے سے جاری کر دیا تھا, اور لوگ اطمینان سے کھا رہے تھے, پی رہے تھے. کیا یہ اخلاق ہمارا ہے؟ سوچیے, اگر میرا کسی ایک کے ساتھ جھگڑا ہو جائے نا تو ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, پورے گھر کے ساتھ ہوتا ہے, پورے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اہل علم محدثین صرف علم کی وجہ سے آج دنیا میں ان کا نام روشن نہیں ہے, بلکہ علم کے ساتھ اخلاق بھی تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف توحید پیش نہیں کی, بلکہ توحید کے ساتھ اخلاق بھی پیش کیا تھا. لہٰذا لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے, اپنی دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں, اور اچھے اخلاق کے لیے قرآن کی تلاوت تفسیر کے ساتھ, اللہ کے رسول کی سیرت, صحابہ کرام کی سیرت اور بڑے لوگوں کی زندگیوں کو سامنے رکھا جائے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہمارے اندر اچھا اخلاق پیدا فرما. رب العالمین ہمارے ان دروس کو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین تو ہماری ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما. جو لوگ بھی ان کوششوں میں حصے دار ہیں, اللہ ان سب کو استقامت عطا فرما. رب العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, موت دے تو ایمان پر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام.